امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی دوبارہ ناکابندی کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے۔ امریکی صدر نے کہا آبنائے ہرمز کھلی ہے اور مستقبل میں بھی کھلی رہے گی۔ ناکابندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ ایران کے علاوہ دیگر ملکوں کو آبنائے ہرمز آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی ناکابندی اور نئے طریقہ کار کا عمل فوری شروع کیا جائے گا۔ امریکی صدر کا ایک انٹرویو میں یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے سرپرست ہم بنیں گے اور ہمیں آبنائے ہرمز کی نگرانی کے عوض معاوضہ ملے گا۔ ایران سے معاہدہ ہوا جو انہوں نے توڑ دیا، وہ برے لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر آبنائے ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے بیان کے بعد ایرانی فوج نے اپنے رد عمل میں واضح کیا کہ امریکہ کو کسی صورت آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج نے خطے کے ممالک کو پیغام دیا کہ امریکہ کی حمایت اور اس کا ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا، اور خبردار کیا کہ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گی، جس کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ برطانوی حکومت کا ایرانی پاسداران انقلاب کو کل عدم قرار دینے کا فیصلہ۔ برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق یہ اقدام غیر ملکی ریاستوں کی سرپرستی میں ہونے والی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے متعارف کرائی جانے والی ہنگامی قانون سازی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا۔ ان گروپوں میں ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ شامل ہیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق روس کی GRU والنٹیئر کور بھی کل عدم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب سمیت دیگر گروپوں کو کل عدم قرار دینے کی منظوری اگلے ہفتے پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ امریکہ عمان پر دباؤ ڈال کر آبنائے ہرمز کے مشترکہ طریقہ کار کی تشکیل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزیاں کی۔ امریکہ کے خلاف جوابی کارروائیاں ایران کا جائز حق ہے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت میں واضح کی گئی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ اب اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ اگر امریکہ اسلام آباد MOU پر عمل نہیں کرتا تو ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرے گا۔ امریکی افواج کے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران پر کیے جانے والے تازہ حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ جاری بیان میں کہا گیا امریکی کمانڈ ان چیف نے ان حملوں کی ہدایات دی تاکہ ایرانی افواج کو ان کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ ادھر ایران کے شہر بندر عباس کے مغرب میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ سریک، جزیرہ کشم اور جاست میں بھی متعدد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار۔ تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان حالیہ واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جو خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف، سابق وزیراعظم نواز شریف اور اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد ایک روزہ دورے پر قطر پہنچا، جہاں انہوں نے ریاست قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی اور سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے مرحوم کی قیادت اور قطر کو خوشحال ریاست بنانے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرحوم کی قیادت میں قطر نے غیر معمولی ترقی کی، جبکہ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر قطر نے اظہار تعزیت کے لیے دوحہ آمد پر وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف اور پاکستانی وفد کا شکریہ ادا کیا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے، جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن شبان کے تحت فتنۃ الخوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خوارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ آپریشن شبان اور دیگر آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خوارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد جتنے مرضی حملے کر لیں، ہم پاکستان کا پرچم نہیں چھوڑیں گے۔ بلوچستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں نوابزادہ سراج رئیسانی کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ 3 روز پہلے پاک فوج کے 11 جوان بیلا میں شہید ہوئے، کل 5 معصوم مزدوروں کو شہید کیا گیا۔ کیا کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے، اس کے خلاف دھرنا دے رہا ہے؟ یہ وہ سازش ہے جسے ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ 2 ماہ قبل میرے چھوٹے بھائی کو زخمی کیا گیا، وہ آج بھی دہشت گردوں کے خلاف سرگرم ہے۔ FC بلوچستان پولیس پاک فوج بے انتہا قربانیاں دے رہی ہیں۔ ایک طرف ریاست کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، دوسری طرف الزام بھی میری ریاست پر ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں شہید بہادر اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات، شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ FC کے سینئر افسران نے شہداء کی قبروں پر حاضری دی، پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتح خوانی کی۔ ملکی سلامتی کے لیے جانوں کے نذرانہ پیش کرنے والے بہادر جوانوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، FC حکام کا عزم۔ سانحہ کچمانگی زیارت میں دہشت گردوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ دہشت گرد واقعے کے خلاف مقامی شہریوں کی جانب سے امن ریلی نکالی گئی۔ امن ریلی میں بزرگوں، مقامی عمائدین سمیت نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد شریک۔ امن ریلی میں زیارت کے عوام نے دہشت گردوں کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ We gave the Muslim world its first woman Prime Minister, first woman Speaker, first woman Chief Minister, first woman Chief Justice. These are not merely individual achievements, they are milestones. For me, women empowerment is not a ceremonial expression. It is the distance between a right written on paper and a life changed on ground. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسلام آباد میں OIC کی خواتین کے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک اور مہمان نواز قوم کی دھرتی ہے۔ اسلام نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے واضح احکامات دیے ہیں اور خواتین کو بااختیار بنانا کسی ایک طبقے نہیں بلکہ پوری قوم کی ترقی کا ضامن ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اپنا روزگار پروگرام ایک خواب ہے جس کے ذریعے خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنایا جا رہا ہے، جبکہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم سے شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت خواتین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے IT سکلز کی فراہمی بھی یقینی بنا رہی ہے۔ behalf of the government and people of Pakistan, I extend our warmest greetings to all distinguished delegations. Pakistan is deeply honored to host this conference and to assume its chair, a responsibility we accept with humility and a firm commitment to serve all 57 member states in a spirit of partnership, inclusivity and consensus. اسلام آباد میں نمی اسلامی تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا انعقاد۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے خطاب میں کہا OIC چیئرمین شپ ذمہ داری، اتفاق رائے اور تعاون کے جذبے سے نبھائیں گے۔ خواتین پارلیمنٹ، عدلیہ، سول سروس، کاروبار اور تعلیم میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ بولے لاکھوں خواتین اور بچیاں آج بھی ترقی کی راہ میں مختلف رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ خواتین کو معاشی اور سیاسی بااختیار ہونا پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر ڈومینگوز کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور، تجارت اور زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پرتگالی سفیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستان اور پرتگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ مریم نواز شریف نے کہا، پاکستان اور پرتگال کے درمیان دیرینہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ پرتگالی ثقافت، ورثے، زبان اور عملی تبادلوں کو فروغ دینے سے عوامی روابط کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ منال ریسٹورنٹ کیس میں وفاقی آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ، ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم کر دیا۔ عدالت نے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لی۔ عدالت کا حکم امتناعی بھی ختم۔ وفاقی آئینی عدالت کے مطابق زمین کی ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس بغیر عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوا کریں گی۔ ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایات، انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ نئے گز ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئے گز ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی آرڈر میں کہا گیا کہ ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے طریقہ کار کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ہدایات کا مقصد مزید قانونی چارہ جوئی کو ایک اہم عوامی بنیادی ڈھانچے منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے سے روکا جائے۔ عدالت نے نئے گز ڈیم تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کو کالعدم کر دیا۔ 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ چلاس کے ضلع دیامر میں طغیانی اور سیلابی ریلوں سے مختلف علاقوں میں تباہی۔ تھور میں موسلادھار بارش کے باعث 6 سے زائد مقامات پر سیلابی صورتحال۔ متعدد مکانات، زرعی زمینیں، فصلیں اور درخت بہہ گئے۔ سیلابی ملبہ گھروں میں داخل ہو گیا۔ تھور کی رابطہ سڑک متعدد مقامات پر بند، ٹریفک کا نظام معطل۔ نجی کمپنیوں کے 13 ڈمپر، ایک کریش پلانٹ اور 2 واٹر ٹینکر سیلاب میں بہہ گئے۔ کھنبری میں زرعی زمینوں، فصلوں اور درختوں اور رابطہ سڑک کو شدید نقصان پہنچا۔ مجھے ہے حکم اعظم، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کے روز ڈوگرا فورسز نے 22 کشمیریوں کو شہید کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا 22 شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، کشمیری عوام کی قربانیاں تاریخ کا روشن باب ہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، شہداء کی قربانیاں کشمیری عوام کی جد و جہد کا روشن باب ہیں۔ کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا حکومت پاکستان جموں کشمیر کے شہداء کی قربانیوں کو سلام۔ پاک افغان ترخم بارڈر سے افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز ترخم بارڈر سے 3790 افغان شہری اپنے ملک روانہ ہوئے۔ حمزہ بابا ہولڈنگ سینٹر لنڈی کوتل سے سب سے زیادہ 1834 افغان شہری افغانستان واپس بھیجے گئے۔ جمعہ خان کیمپ سے 838، ازاخیل کیمپ سے 448 افغان شہریوں کی وطن واپسی مکمل ہوئی۔ کوہاٹ کیمپ سے 329، نوشہرہ کیمپ سے 171 افغان شہری اپنے ملک روانہ۔ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، گرفتار افراد میں افغان شہری سر فہرست۔ ترکیہ کے ڈائریکٹوریٹ آف مائگریشن مینجمنٹ نے گرفتار غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ ترکیہ محکمہ ہجرت کے مطابق رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں ریکارڈ 70,000 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار کیے جا چکے۔ گرفتار افراد میں 19,574 غیر قانونی افغان مہاجرین، 6,000 سے زائد انسانی اسمگلرز بھی شامل ہیں۔